بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زبیر نواز سواتی۔ جناب اس وقت میں موجود ہوں دریائے سرن کے پل پر اور اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ شدید بارش لگی ہوئی ہے، تو کہیں سے واپسی پر آ رہے تھے تو دریائے سرن کا جو ہے پانی کی مقدار تقریباً 10 گنا زیادہ تھی۔ جیسے سیلابی ریلے کی صورت دریائے سرن نے اختیار کی ہوئی ہے، تو سوچا کہ آپ کو بھی مطلب دریائے سرن کا جو ہے ویو دکھا دوں۔ بارشیں شدید ہیں، اور اگر کوئی انسان دریائے سرن کو پل کے بغیر مطلب ہے کہ کراس کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت انتہائی ناممکن سا نظر آ رہا ہے، چونکہ اکثر ہم لوگ انجوائمنٹ کے طور پر سرن سے پیدل جو ہے بغیر پل کے پانی میں سے گزر کے کراس کرتے رہتے ہیں، تو انجوائے کرتے ہیں اس پانی کو، اس ٹھنڈک کو، لیکن آج یہ صورتحال انتہائی ناممکن ہے۔ تو آئیں میں آپ کو دریائے سرن کا اس وقت کا ویو دکھاتا ہوں۔ یہ دریائے سرن کا موجودہ منظر، تو یہ دیکھیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جو ہے پانی ہی پانی ہے، اور دریائے سرن نے جو ہے اس وقت بالکل سیلابی صورتحال اختیار کی ہوئی ہے۔ اتنا پانی جو ہے کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ مسلسل رات بھر بارش کے ہونے کی وجہ سے پانی نے جو ہے ایک سیلابی صورتحال اختیار کی ہوئی ہے، اور اس وقت سرن کا جو پانی ہے بالکل لبالب جو ہے وہ دریائے سرن کے پل کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر اس میں سے کوئی گزرنے کی کوشش کرے یا کوئی چیز گر جائے تو اس کا بچنا اس وقت انتہائی ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ تو یہ موجودہ دریائے سرن کی صورتحال ہے۔ دیکھیں ابھی سرن کی یہ صورتحال ہے، وہ تقریباً اس سائڈ پہ کبھی پانی گزرا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جو ہے پانی کی شدت ہے، اور یہ امید ہے کہ یہ پانی مزید بڑھے گا۔ اور یہ دیکھیں ٹوٹل پانی ہی پانی ہے۔ تو یہ میرے ساتھ صابر بھائی ہیں جو مجھے بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ سرن کے جو ہے اپنا پل کے کنارے سے تھوڑا سائیڈ پہ آ جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، وہ اس میں سائیڈ پہ جو ہے آج مچھلیوں کا جو ہے نا دورہ ہے پانی میں، تو یہ سائیڈ پہ وہ لڑکے جو ہے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس کافی مقدار میں مچھلیاں بھی ہیں جو انہوں نے ابھی اس سرن سے پکڑی ہیں۔ تو یہ پانی کی صورتحال ہے، بارش ابھی بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ پانی تقریباً جتنا ہے اتنا اور بڑھے گا۔ تو سرن کے نشیبی سائیڈ پہ جتنے بھی گاؤں ہیں یا مطلب ہے کہ آبادیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ سرن کے پانی میں اترنے سے گریز کریں، مچھلیاں پکڑنے سے گریز کریں۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا جان لیوا حادثہ پیش آ جائے جس کا ازالہ کرنا یا تلافی کرنا ناممکن ہو۔ تو یہ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا، اپنے مویشیوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ تو یہ جناب ہماری گاڑی بھی سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہ گاڑی لے کے ہم آئے تھے، مزید بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے۔ یہ جناب صورتحال ہے، آج آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بارش بھی لگی ہوئی ہے تیز ترین، اور میرے جو ہے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دریائے سرن کا منظر جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں۔ پانی پانی ہے، تیز ترین بارش اس وقت لگی ہوئی ہے، اور دریائے سرن کا یہ منظر ہے۔ تو ویڈیو کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کیسی بنی ہوگی، لیکن بڑا ہی پیارا موسم ہے۔ صابر بھائی بھی پیچھے کھڑے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، تو بار بار مجھے منع کر رہے ہیں کہ جناب پانی سے تھوڑا دور رہیں۔ تو یہ دریائے سرن کے اس وقت کا منظر ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ گھنٹہ دو گھنٹے میں بارش تو رکنے والی ہے نہیں ہے، اور گھنٹہ دو گھنٹے میں مزید جو ہے یہ پانی بڑھے گا۔
اور جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں تک پانی کے آنے کے بلکہ اس سے بھی زیادہ اوپر جانے کے خدشات ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارا ایک چھوٹا سا دریا ہے، لیکن بارش کی وجہ سے ابھی ایک بڑے دریا کا جو ہے منظر پیش کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو کل بھی اس کی اپڈیٹ دیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ اللہ پاک ناگہانی پریشانی اور آفات سے سب کو محفوظ رکھیں۔ یہ ہر طرف سرسبزہ ہے، ہریالی ہے، ماشاءاللہ بر وقت بارشیں ہوئی ہیں تمباکو کی فصل کے لیے، اور ٹماٹر لگا ہوا ہے، اس وقت مرچیں لگی ہوئی ہیں، سبز مرچ، گندم ہے اور مختلف فصلیں ہیں، آلو ہے۔ تو یہ بر وقت جو بارشیں ہوئی ہیں ان کے لیے بڑی مفید ہیں اور فصلوں کو پروان چڑھانے میں بڑی ممید و معاون ثابت ہوں گی۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا فضل ہے جو آپ اس وقت ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جناب پل کا جو ہے وہ نیچے والا منظر ہے، کبھی بھی اتنا پانی جو ہے پل پہ نہیں آیا جتنا اس وقت موجود ہے۔ ٹھاٹھیں مارتا ہوا پانی موجود ہے اس وقت، اور لوگ دھڑا دھڑ مچھلیاں بھی پکڑ رہے ہیں سائیڈوں سے۔ میری تو تمام لوگوں کو ایڈوائس ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے سرن کی، دریائے سرن کی، اس میں مچھلیاں نہ ہی پکڑیں تو بہتر ہے، کیونکہ کسی کی جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تیز ترین بارشوں کی وجہ سے یہ جو ہے ابھی پانی کی صورتحال ہے۔ یہ ہمارا جو دریائے سرن ہے یہ نکوٹ اور نکوٹ گاؤں ہے، اس کے درمیان اور صابر شاہ کے درمیان جو ہے یہ بہتا ہے، اور یہ حالیہ دنوں میں جو ہے اس کے اوپر پل بنایا گیا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے تاریخی علاقہ ہے۔ جب ترکوں کی حکومت تھی تو ان کا جو ہے دارالخلافہ جو ہے گلی باغ نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر بنایا گیا تھا، اور ابھی بھی وہاں پر ان کی وہ پرانی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ تو یہ ان کی ترکوں کی گزرگاہیں ہوا کرتی تھیں، یہ دریائے سرن سے گزر کے جایا کرتے تھے، لیکن ابھی جدید دور میں اس پر پل بھی بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ منظر ہے ابھی دریائے سرن کے پانی کا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے دریائے سرن میں۔ اور ویسے ہی ہم لوگوں نے چکر لگایا یہاں پر، میں نے کہا کہ چلیں جی چکر لگاتے ہیں سرن کی طرف۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بارشیں بر وقت ہونے کی وجہ سے ہمارے علاقوں میں گندم کی فصلیں بھی بڑی شاندار ہیں۔ یہ گندم کے لہلاتے کھیت ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ویڈیو میں، اور بہترین یہ گندم اس وقت تیار ہو رہی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور یہ دریائے سرن کے بالکل کنارے کنارے جو ہے واقع ہے۔ تو یہ گزشتہ میں نے اپنے پیج پہ بھی دکھائی تھی ویڈیو، میں گزر رہا تھا تو وہ ویڈیو نہیں ایک پکچر لگائی تھی جس میں ہمارے علاقے میں ان دنوں میں گچھیاں پیدا ہوتی ہیں، تو مجھے ایک جگہ پر بہت زیادہ گچھیاں نظر آئیں تو میں نے اس کی پکچر بنائی، اور وہ پکچر بھی میں نے ویڈیو میں لگائی تھی، جو شاید آپ لوگوں نے وہ تصویر دیکھی ہو، سوری ویڈیو نہیں تصویر لگائی تھی اس کی، تو وہ تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک جگہ پہ بہت زیادہ تعداد میں گچھیاں موجود تھیں جنہیں مشروم کہتے ہیں، اور بڑی قیمتی چیز ہے وہ۔ تو یہ صورتحال ہے پانی کی، آپ کو میں یہ گائے بگائے یہ دیکھیں دکھا رہا ہوں، حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے، اور کیمرے میں جو ہے میرے خیال میں ویڈیو صحیح نظر نہیں آ رہی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل تیز ترین بارش بھی لگی ہوئی ہے، اور کیمرہ
موبائل کا جو کیمرہ ہے وہ فوگی ہو رہا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ دکھا دوں۔ تو انشاءاللہ کل اگر موسم صحیح ہوا تو آپ کو مزید بھی یہاں پر صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے علاقے کے لوگوں سے، بچوں سے گزارش کروں گا کہ دریائے سرن کے پانی کے نزدیک آنے سے گریز کریں، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو، کسی کی جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو جو ہے ناگہانی آفات سے محفوظ رکھیں اور اپنا رحم و کرم کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ زبیر نواز سواتی کو اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔